ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو دلوں میں ایک کیفیت ایسی آتی ہے، جی چاہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو زیادہ سنا جائے۔ پورا سال تو سنتے ہیں لیکن ربیع الاول میں مزید دل چاہتا ہے، اور پھر سیرت کی محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، سیرت پر سیمینارز ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اور ایک وسیع پیمانے پر مختلف اداروں میں اس کے حوالے سے آگاہی ہوتی ہے، سیرت آگاہی پروگرام، سیرت کورسز، آن لائن کورسز یہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سب سیرت پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ نہ پڑھیں، لیکن ایک قدم اب آگے بڑھیں کہ ہر سال تو پڑھتے رہے ہیں، اس پڑھنے میں ایک اور اضافہ یہ کریں کہ ہم نے اس سیرت کو پڑھ کر اس سیرت کو اپنی عملی زندگی میں دیکھنا ہے کہ مجھے اس میں کیا سبق ملا اور میں اس سے کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ مختصر انداز میں چند واقعات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی مسجد میں آیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ استنجا کہاں کرنا ہے، یا اس کا عذر تھا، اس نے استنجا کیا اور مسجد گندی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، صحابہ سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اور پھر جب وہ بعد میں آیا تو آپ نے پانی ڈلوا کے صفائی بھی کروائی اور اس کو سمجھایا کہ یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، یہ تو نماز کے لیے ہیں، ذکر کے لیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تربیت ہے، ہمارے سامنے دن میں کتنے واقعات پیش آتے ہیں، ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح محبت کا معاملہ سلوک انجام دیا؟ ایک اور واقعہ دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، سردار تھے، یمن سے آئے تھے، قید کر لیے گئے، مدینہ منورہ میں مسجد پہ ستون سے باندھ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے، ان کو سلام کرتے، پوچھتے، لیکن وہ چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کا اس وقت جو انداز تھا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا کہ تم جاؤ، آزاد ہو۔ اب اس کے بعد وہ گئے ہیں، غسل کیا اور پھر سیدھا مسجد میں آئے، کلمہ پڑھا اور کیا کہا کہ آج سے پہلے مجھے آپ سے محبت نہیں تھی، آج مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پوری تفصیلی روایت ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، سردار کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ تیسرا واقعہ دیکھ لیں، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ، مدنی دور میں مختلف غزوات ہوتے رہے اور مقابلے ہوتے رہے اور وہ آتے بھی رہے، لیکن جب فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان سردار ہے، کچھ ان کے لیے امتیازی اعلان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور کیا فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امن ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر ایک عمومی اعلان تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب چلے جاؤ، تم سب کو معاف کیا، سارے آزاد ہو۔ یہ اخلاق کریمانہ اس وقت ہماری ضرورت ہے، اس معاشرے میں سیرت کو زندہ کرنا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اکثر ایک بات کہتے ہیں، جب بھی ان کے ساتھ ہماری مجلس ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پکڑ لو اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پکڑ لو، کہ یہ 2 چیزیں عملی زندگی تمہاری بدل دیں گی۔ سیرت کا جو پیغام ہے، ربیع الاول کا جو پیغام ہے، جو ایک ہمارے لیے میسج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس سیرت کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ بحیثیت باپ کیا کرنا ہے سیرت سمجھائے گی، بحیثیت بیٹا کیا کرنا ہے سیرت سمجھائے گی، بحیثیت تاجر کیا کرنا ہے سیرت سمجھائے گی، بحیثیت مزدور کیا کرنا ہے سیرت سمجھائے گی۔ جتنے بھی ہمارے کردار ہیں، ہماری حیثیتیں ہیں، ہم اس کا کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں، اس میں کیسا ہمارا ماڈل ہونا چاہیے، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی۔ سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سیرت کو اپنے دلوں میں اتاریں، بچوں کو ابھی سے پڑھانا شروع کر دیں، چھوٹی عمر سے ان کے دل اور دماغ میں سیرت کو اتار دیں۔ انشاءاللہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کی شخصیت میں خود نکھار نظر آئے گا، اور پھر اس وقت ہم دعا دیں گے کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا، آج ہمارے بچے کہاں پہنچے، اور بچے دعا دیں گے کہ ہمارے والدین نے ہماری صحیح تربیت کی کہ ان کے کہنے پر آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے۔ یہ سیرت کا پیغام ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com